دین کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ محترم سامعین کرام، اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور وہ دنیا میں کس طرح سے آئے اور ان کی اولاد دنیا کے اندر کس طرح سے پھیلی، اس کا بیان ہو چکا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا سے چلے جانے کے بعد شیطان نے ان کی اولاد کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ آدم علیہ السلام ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، نبی تھے، رسول تھے۔ ان کی جتنی اولاد ہوئی انہوں نے اپنی تمام اولاد کو ایک اللہ کی عبادت پر لگایا اور دینی اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا، اور ان کی تمام اولاد ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتی تھی، کفر اور شرک نہیں کرتی تھی، دین اسلام کے مطابق چلتی۔ تو سب سے پہلا دین دنیا کے اندر آیا ہے وہ دین اسلام ہے۔ شیطان جو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جنت سے اور دربار الہی سے دھتکارا گیا تھا، اس نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنے کے بعد بھی توبہ کر کے جو ہے دوبارہ جنت میں جانے کے مستحق بن گئے، اور ان کی اولاد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے، اپنی اولاد کو بھی جو ہے صحیح جگہ بتا کے گئے ہیں اور یہ بھی جنت میں جائے گی، اور میں اور میری اولاد جو ہے وہ جہنم میں جائے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں آدم علیہ السلام کی اولاد کو بھی جہنم میں لے کر جاؤں گا، لیکن کس طرح سے؟ تو شیطان کو یہ بات معلوم تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ کو بخش سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو نہیں بخشے گا۔ تو اس نے آدم علیہ السلام کے قوم کو شرک میں مبتلا کرنے کی کوشش کی، لیکن شرک میں مبتلا کیسے کرے؟ اگر وہ ڈائریکٹ کسی مسلمان کے پاس جائے اور اس سے کہے کہ تم مورتوں کی پوجا کرو، اللہ کی پوجا نہ کرو، تو کوئی اس کی بات کو مانے گا؟ نہیں، ڈنڈا لے کے ماریں گے اس کو۔ تو اس نے سوچا کہ ان کو شرک کے اندر کیسے مبتلا کیا جائے، تو اس نے لوگوں کی ایک کمزوری کا فائدہ اٹھایا۔ وہ کیا ہے؟ جو عام پبلک ہوتی ہے، جن کے پاس علم کم ہوتا ہے اور عام پبلک ہوتی ہے، اس کے اندر بڑوں کی تعظیم، بڑوں سے عقیدت، بڑوں سے محبت، یہ بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ تو اس نے عام پبلک کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھایا۔ نبی تو چلے گئے آدم علیہ السلام، اور جو بڑے بڑے لوگ تھے، علماء تھے، وہ چلے گئے۔ تو پہلے کسی کو کسی پہ فدا کر دیجئے، جب وہ کسی پہ فدا ہو جائے اور وہ اس کو جو ہے اس کے لیے سب کچھ کرنے لگے، پھر اس کا نام لے کے اس سے جو چاہے کروا دو۔ تو لوگوں کے پاس گیا اور کہا کہ جو آپ کے بزرگان دین دنیا سے جا چکے ہیں، اولیاء کرام، علماء کرام، تم ان لوگوں کے تعلق سے کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ تمہارے دلوں میں ان کے تعلق سے کیسی محبت ہے؟ تو لوگوں نے کہا وہ تو اللہ کے اولیاء تھے، بزرگان دین تھے، علماء کرام تھے، نمازی تھے، یہ تھے، وہ تھے، ان کی بہت تعریفیں تھیں، اور کہا کہ ہم ان سے دل و جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم ان کے نام کے لیے جو ہے اپنی جان قربان کر سکتے ہیں، سب کچھ اٹھا سکتے ہیں، وہ ہمارے لیے جو وہ ہمارے دل کے اندر رہتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا اگر ایسی بات ہے تو پھر تم روزانہ ان کی زیارت کیوں نہیں کرتے؟ روزانہ ان کو دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے روزانہ کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ روزانہ اس کی زیارت کرتا ہے، تو تم اپنے بزرگان دین کی، اولیاء کرام کی، علماء کرام کی روزانہ زیارت کیوں نہیں کرتے ہو؟ ان کو روزانہ کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا انہم قد ماتوا، ان کا تو انتقال ہو چکا ہے، وہ تو دنیا سے جا چکے ہیں، اب ہم ان کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ تو شیطان نے کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ آپ لوگوں کو ان کی شکلیں تو آپ کے ذہن میں ہوں گی، ان کی تصویریں بنا لیجیے، ان کی پکچر بنا لیجیے اور اسے دیکھ لیجیے روزانہ۔ اسے دیکھ لیا تو ان کو دیکھ لیا،
تو لوگوں کو یہ بات بہت اچھی لگی، ارے واہ کیا طریقہ بتایا ہے بزرگوں کی زیارت کرنے کا۔ لوگوں نے اپنے بزرگوں کی، اولیاء کرام کی، سب کی جو ہے تصویریں بنا ڈالی اور اپنے گھروں کے اندر لگا دی چاروں طرف، اور ہر دینی مدرسے میں، مسجد میں بزرگوں کی تصویریں لگا دی، ٹھیک ہے، اور صبح صبح اٹھ کر جو ہے ان کو دیکھنے لگی، ٹھیک ہے، اور خوش ہوتے تھے یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہمارے اولیاء کرام ہیں، یہ ہمارے دادا ہیں، یہ ہمارے پردادا ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، سمجھے، یہ پیر صاحب ہے، یہ فلاں صاحب ہے، خوش ہوتے تھے دیکھ کے، پوجا نہیں کرتے تھے، خالی دیکھتے تھے، زیارت کرتے تھے، سمجھے۔ لیکن ان کی بات کی جو نسل آئی، اس نے کہا کہ ہمارے بڑے جو ہے روزانہ ان کو دیکھتے ہیں، تو انہوں نے اس کو جو ہے ایک قدم آگے بڑھ کے جو ہے چومنا شروع کر دیا، ان کا بوسہ لینے لگے۔ پھر آگے کی جو نسل آئی تو اس نے کہا کہ ایسے دیواروں پہ کچھ کیا جائے، پورے اچھے سے ڈھانچہ کیوں نہیں بنایا جائے ان کا، تو انہوں نے ان کو مجسمے بنا ڈالے، مورتیاں بنا ڈالی، تصویر بھی کیا ہوئی، مورتی ہوئی، یعنی بالکل ڈھانچہ جیسے کہتے ہیں اسٹیچو، وہ بنا ڈالی، اور وہ ان سے آگے بڑھ کر چومنے کے بجائے وہ ان کو جو ہے سجدہ کرنے لگے، ان کے سامنے جھکنے لگے، اور یہاں سے جو ہے شرک شروع ہو گیا۔ پھر وہ مورتیاں جو ہے عبادت خانوں کے اندر رکھی جانے لگی، ہر مسجد میں، ہر مدرسے میں، اور ہر گھر کے اندر جو ہے مورتیاں ہی مورتیاں ہو گئی، اور اللہ کی عبادت ختم ہو گئی، پھر انہیں کی عبادت شروع ہو گئی، بزرگان دین کی، اولیاء کرام کی، ٹھیک ہے، انہیں کو لوگ پوجا کرنے لگے، انہیں کو جو سجدہ کرنے لگے۔ جب پوری دنیا کے اندر کفر اور شرک چھا گیا اور سب کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ہم نے نوح کی طرف جو ہے وحی کی کہ تم اپنی قوم کو ڈراؤ اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آئے۔ نوح علیہ السلام نے جب اللہ کا یہ فرمان سنا اور ان کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، ان کے اوپر وحی آئی، تو وہ اپنی قوم کے اندر کھڑے ہوئے اور قوم سے کہا یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اے میری قوم میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، کس سے؟ کفر، شرک، گناہوں سے، جہنم کے عذاب سے۔ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اور اسی سے ڈرو، واطیعونی، اور میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو۔ عبادت اللہ کی ہوگی، عبادت نبی کی نہیں ہوگی، عبادت اللہ کی کرو اور میری پیروی کرو، یعنی جس طرح سے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اس طرح سے کرو، میرے بتائے ہوئے طریقے پر۔ اگر تم ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، اگر تم جو ہے میری اس بات کو مان لو گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو گے، اس سے ڈرو گے، تو وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا جو تم سے گناہ پہلے ہو چکے ہیں، اور تمہاری طبعی موت تک تم کو مہلت دے گا، یعنی تمہارے اوپر عذاب نہیں آئے گا، جو تمہاری فطری موت ہے جو آنی ہے تب تک تمہیں مہلت ملے گی دنیا کے اندر رہنے کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو ہے ایک طریقے سے نہیں سمجھایا، دن میں بھی سمجھایا، رات میں بھی سمجھایا، اور چپکے چپکے بھی سمجھایا، اور کھلم کھلا بھی سمجھایا، جلسے کر کے، مجمع اکٹھے کر کے بھی سمجھایا، اور انفرادی ملاقاتیں کر کے بھی سمجھایا، ہر طرح سے اپنی قوم کو سمجھایا، اور ان کو جو ہے جنت کی خوشخبری سنا کر بھی جو سمجھایا، اور جہنم کے عذابات سے ڈرا کر بھی سمجھایا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کائنات کے اندر نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں اللہ کی قدرت کی، ان میں غور کرنے کی بھی دعوت دی، اور اس کے ذریعے بھی سمجھایا۔ قرآن پاک میں ہے الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے جو ہے 7 آسمان کو طبق در طبق کیسے بنایا؟ اس طرح سے انہوں نے ہر طرح سے، ہر اینگل سے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، کوئی ایک طریقہ نہیں اپنایا، ہر طریقہ ان کو سمجھانے کے لیے اپنایا، اور 950 سال تک اپنی قوم کو دین کی دعوت دیتے رہے۔
لیکن ان کی قوم میں سے صرف چند لوگ تھے جو ان کے اوپر ایمان لائے، باقی لوگوں نے ان کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگوں نے کہا ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي، ہم تو تمہیں اپنی جیسے ایک انسان سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، تمہارے اوپر وہی کیسے آ سکتی ہے، تمہارے اوپر آتی تو ہمارے اوپر کیوں نہیں آتی، سمجھے؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمہاری اتباع کرنے والے لوگ جو ہیں، تمہیں فالو کرنے والے جو لوگ ہیں، وہ گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، لوور کاسٹ کے لوگ ہیں، نیچی ذاتی کے لوگ ہیں، چھوٹے پیشہ کرنے والے لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگوں نے، اپر کاسٹ کے لوگوں نے، بڑے بڑے عہدے والوں نے آپ کی اتباع نہیں کی ہے، اس لیے ہم آپ کی اتباع نہیں کرتے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ گھٹیا لوگ آپ کے پاس ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے آپ ان کو ہٹا دیجئے تب ہم آپ کی بات سنیں گے۔ لیکن نوح علیہ السلام نے کہا میں انا بطارد المؤمنین، سمجھے کہ میں مومنین کو، ایمان والوں کو دھتکارنے والا نہیں ہوں۔ تمہارے نزدیک یہ گھٹیا لوگ ہوں گے، چھوٹے پیشے والے لوگ ہوں گے، نیچی ذات کے ہوں گے، لیکن اللہ کے نزدیک اونچی اور نیچی ذات میں پیدا ہونے سے کوئی افضل نہیں ہوتا ہے۔ کوئی چھوٹا اور بڑا پیشہ اختیار کرنے سے اللہ کے نزدیک کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نزدیک کو بڑا وہ ہوتا ہے جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے اور اللہ کی عبادت کرنے والا ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ لوگ تمہارے نزدیک گھٹیا ہیں، لیکن میرے نزدیک یہ لوگ تم سے افضل ہیں۔ جو ایمان والا ہے، ایک ایمان والا چاہے وہ نالی صاف کرنے والا ہو، سمجھے، اور سب سے کمزور ہو، سمجھے، سب سے نیچی ذات کے اندر پیدا ہوا ہو، لیکن اگر وہ ایمان والا ہے اور دوسری طرف ایک انسان جو ہے بہت اونچی کاسٹ کا ہے، سمجھے، بہت پیسے والا ہے، کروڑ پتی ارب پتی ہے، بہت علم والا ہے، لیکن وہ اللہ پر ایمان نہیں لے کر آتا، تو اللہ کے نزدیک وہ بھنگی جو ایمان والا ہے، اللہ کو ماننے والا ہے، وہ افضل ہوگا پرائم منسٹر، وزیر اعظم تک۔ تو اس طرح سے قوم جو ہے ان کے اوپر اعتراضات کرتی رہی اور ان کے اوپر ایمان نہیں لے کر آئی۔ جب نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ اب قوم ماننے والی نہیں ہے، 950 سال ان کو دعوت دیتے ہوئے ہو گئے لیکن کوئی ایمان نہیں لے کر آیا سوائے چند لوگوں کے، اور لوگوں کو طرح طرح سے پریشان کرنے لگے، تب نوح علیہ السلام نے مایوس ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے خلاف بد دعا کی اور کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے رب اب کافروں میں سے کسی کے گھر کو جو ہے زمین پر نہ چھوڑ، انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اگر آپ ان کو چھوڑیں گے زمین کے اوپر تو یہ جو ہے لوگوں کو گمراہی کریں گے۔ کیونکہ حال یہ ہو گیا تھا کہ جب کوئی شخص مرتا تھا تو اپنے بیٹے کو وصیت کر کے جاتا تھا کہ اس شخص کی مخالفت کرنی ہے ہمیشہ اور اس کے دین کو قبول نہیں کرنا ہے، ہمارے آباء و اجداد نے یہ ہے، اسی پہ چلنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی اس بد دعا کو قبول فرمایا، اور اس بد دعا کے بعد میں نوح علیہ السلام کی قوم میں جو ہے پیدائش ہونا بند ہو گئی، بچے پیدا ہونا بند ہو گئے، بارش بند ہو گئی، سوکھا پڑ گیا، اور اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک بڑی سی کشتی بنائیں۔ جب انہوں نے کشتی بنانا شروع کی تو پھر قوم ان کی مخالفت کرنے لگی اور ان کا مذاق اڑانے لگی، کہنے لگی بچے پیدا نہیں ہو رہے ہیں، کھیتیاں سوکھ رہی ہیں، بارش ہو نہیں رہی ہے، دریا سوکھے پڑے ہیں، تالاب سوکھ رہے ہیں، کنویں سوکھ رہے ہیں، اور یہ چلے ہیں حضرت کشتی بنانے کے لیے۔ یہ کشتی چلائیں گے کہاں پر؟ کہ جنات جو اٹھا کے سمندر میں لے جائیں گے، اتنی بڑی کشتی بنا رہے ہیں، کیسے چلے گی؟ یہ ریت کے اندر دوڑے گی، یہ اس میں پہیے لگائیں گے آپ، کیسے چلائیں گے؟ اتنی بڑی کشتی بنا رہے ہیں آپ۔ تو نوح علیہ السلام نے جو ہے ان کی بات کی طرف توجہ نہیں دی اور وہ اپنا کام کرتے رہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کس طرح سے عذاب آتا ہے، انشاءاللہ اس کے تعلق سے اگلے ہفتے میں گفتگو کی جائے گی۔ ان حضرات سنت نہیں پڑھی ہے، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔